کا ذکر کہاں کیا ہے تو سنو قرآن نے کربلا کا ذکر کہاں کیا. ہر زبان پر عقل واجب کر دے گی کہ وہ یہاں سے عبادت کر کے اٹھے، اور اس بات پر اس حق پہ بولنا آپ کی تائید اجر رسالت میں درج کی جائے گا. قرآن کربلا کا ذکر کیسے کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. خدا کہتا ہے گروہ میں تمہارا امتحان لوں گا. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تم خوف زدہ کیے جاؤ گے. وَالْجُوعِ، بھوکے پیاسے رکھے جاؤ گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مال لوٹ لیے جائیں گے. وَالْأَنفُسِ، تمہیں بھی مار دیا جائے گا. وَالثَّمَرَاتِ، تمہاری اولاد کو بھی مار دیا جائے گا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، اور میرے حبیب صابروں کی اس جماعت کو بشارت دے دو کہ جب ان پہ مصیبت آتی ہے یہ گھبراتے نہیں. قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ کہتے ہیں ہم ہیں بھی اللہ کے لیے، پلٹنا بھی اللہ کی طرف ہے. اور میرا حبیب کل کو کوئی سمجھے یہ فلاں گروہ کی بات ہے یا فلاں گروہ کی بات ہے، اگلی آیت میں اللہ نے ان کا تعارف کروا دیا. اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ ہیں جن پر خدا درود بھیجتا ہے. آگ سے کہتا آپ سے لازم ہے. بسم اللہ علیہ. کربلا ہے عشق کی حد کمال بس، کربلا ہے عشق کی حد کمال بس، اور اس شہر میں ہی دیکھا گیا ذوالجلال بس. اور معیار عشق اتنی بلندی پہ لے گیا، پہلی دفعہ وہ بولا کہ زہرا کے لال بس ہے. سلیمان علی کے نعرے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ. خدا ایک گروہ سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے گروہ میں تمہارا امتحان ہوں. تم خوف زدہ کیے جاؤ گے، تم بھوکے پیاسے رکھے جاؤ گے، تمہارے مال لوٹ لیے جائیں گے، تمہیں بھی مار دیا جائے گا، تمہاری اولاد کو بھی مار دیا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، اور میرا حبیب صابروں کی اس جماعت کو میری طرف سے بشارت دے. یہ گھبراتے نہیں، جب مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہیں بھی اللہ کے لیے، پلٹنا بھی اللہ کی طرف. اور میرے حبیب کل کو کوئی مفسر کوئی کنفیوژن کریٹ نہ کرے کہ یہ فلاں گروہ کی بات ہوئی ہے اور فلاں گروہ کی بات ہوئی ہے. اگلی آیت میں اللہ نے اس گروہ کے تعارف میں کہا اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن پہ میں رب ہوتے ہوئے درود بھیجتا ہوں. بتاؤ کربلا والوں کے علاوہ وہ کون ہیں جن پر خدا درود بھی بھیجتا ہوگا؟ جن کے مال بھی لوٹ لیے گئے، جنہیں بھوکا پیاسا بھی رکھا گیا، جن کی اولاد کو بھی مار دیا گیا، اور وہ اتنے مطمئن ہوں کہ خدا کو کہنا پڑے یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے. آپ کو عزاداروں کا رونا سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کو عزاداروں کا ماتم سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہمارا ملک ہے. ہم ہر اس بندے کی عزت کرتے ہیں جو اس کا محافظ ہے. ہماری افواج سے لے کر ہماری سول انتظامیہ تک اس ملک کے محافظ ہیں. ہم محبان وطن ہیں، ہمیں اس وطن سے پیار ہے. کبھی آپ نے نہیں دیکھا، ایک جملے میں ساری عزاداری سمجھا رہا ہوں. کشمیر کی ماں کا بیٹا جب شہید ہو جاتا دشمن کے ہاتھوں، کشمیر کی ماں کا جوان بیٹا جب مارا جاتا ہے تو کیا آپ سب ٹیلی ویژن پہ نہیں دیکھتے کہ کشمیر کی وہ ماں سیاہ پٹی باندھے ہوئے اپنے بال کھول کر چہرے پہ تماچے مار رہی ہوتی ہے؟
اس وقت آپ کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں یا نہیں؟ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں کشمیر کے وفادار کی ماں کا ماتم سمجھ میں آتا ہے؟ عزادار کی ماں کا ماتم سمجھ میں نہیں آتا؟ اپنے بیٹے کے لیے پیٹتی ہوئی ماں تمہیں سمجھ میں آتی ہے؟ تمہارے نبی کے مظلوم بیٹے کے لیے پیٹتی ہوئی ماں سمجھ میں نہیں آتی؟ اگر یہ راز سمجھ جاتے ہیں تو راز تو رسول اپنی زندگی میں بیان کر گئے تھے۔ رسول نے آخری دنوں میں سوائے حسین کے کسی کی بات ہی نہیں کی۔ کبھی رسول اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھ کے کہتے تھے، اے پروردگار میرے حسین کو کمینے دشمن نہ دینا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں، محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہیں، آپ کو دعائیں دے کے جائے۔ مسلسل 10 دن ہو گئے ہیں آپ کو روتے ہوئے، لیکن یہ آنسو ہمارے بس کی بات نہیں، یہ مصطفیٰ کی بیٹی کا معجزہ ہے۔ آج بھی اگر دیکھنا چاہو تو جاؤ کوئی ایسا شیعہ گھر ڈھونڈو، آج کے ہی دن اپنے شہر میں کوئی شیعہ گھر ڈھونڈو جس میں کسی جوان کی موت ہو گئی ہو، پھر جانا اور اس گھر کے دروازے کے ساتھ کان لگا کے سننا کہ اس جوان کی ماں اپنے بیٹے کا بیان کرتی ہے یا علی اکبر کا بیان کرتی ہے۔ پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اپنے بیٹوں سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا مصطفیٰ کے بیٹوں سے کرتے۔ تمہیں کیا خبر ہے حسین ابن علی نے کیا دے دیا؟ آئی کائنات نثار کروں، آئی فضائے کرب و بلا میں صدائے رب، محبت خدا میں، عشق پروردگار میں، وفائے ازدی میں زہرا کا لال اتنا آگے نکل گیا کہ آئی فضائے کرب و بلا میں صدائے رب، اب بس کرو حسین میرا امتحان نہ لو۔ حسین میں نے تم سے اکبر مانگا تھا، سکینہ کے کانوں کا لہو تو نہیں مانگا۔ حسین میں نے تم سے عباس مانگا تھا، زینب کا ننگا سر تو نہیں مانگا۔ مرحبا 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 مرحبا۔ یہ جو آپ روتے ہیں یہ اپنی طاقت سے نہیں روتے، اور میں نے کبھی ممبر پہ بیٹھ کے کسی عزادار کو نہیں ڈانٹا کہ آپ کیوں نہیں روئے اور آپ کیوں نہیں روئے۔ میں ہمیشہ اولاد زہرا کا کرم سناتا ہوں، وہ کرم آپ بھی سن کے جائیں۔ میرے چھٹے صادق امام کا فرمان ہے کہ میرے جد مظلوم کی، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں محمد کی بیٹی کسی آنکھ کے کشکول کو یہاں سے خالی نہ بھیجے۔ آپ بھی دعا کریں، بی بی اتنی دور سے چل کے آئے ہیں، کم از کم ایک آنسو کی خیرات ضرور عطا کر۔ میرے چھٹے امام کا فرمان ہے، میرے جد مظلوم کی مجلس میں بیٹھ کر اگر تمہیں رونا نہ آئے تو یہاں سے مایوس نہ اٹھنا، یہاں بیٹھ کر اپنی کسی مصیبت پہ رو لینا، ہم پھر تمہاری جنت کے سامنے۔ تمہیں اکبر پہ رونا نہ آئے اپنے بیٹے کو رو لینا، تمہیں سکینہ پہ رونا نہ آئے اپنی بیٹی کا بیان۔ کتنا کریم گھر ہے، یہاں بیٹھ جاؤ، اپنے نقصان پہ رو کے چلے جاؤ۔ کاروبار میں نقصان ہو گیا، یہاں بیٹھ کے اپنے نقصان پہ رو کے چلے جاؤ۔ اپنے بیٹے کا غم یاد کر کے رو لو، اپنی بیٹی کا غم یاد کر کے رو لو، ہم پھر تمہاری جنت کے سامنے۔ اتنا کریم گھر ہے۔ اور پھر میں صادق العطرت کا ایک اور فرمان سناؤں، یہ جو مجلس میں بیٹھ کر آپ چیخ مار کرتے ہیں، میرے صادق امام کا فرمان ہے کہ جب میرے جد مظلوم کی مجلس میں کوئی چیخ مار کر ہوتا ہے تو خدا کی آواز آتی ہے، فرشتوں اس مومن کی چیخ تسبیح بنا کے درج ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ آپ کی آوازیں بلند ہوئی، محمد کی بیٹی سے آپ نے دعائیں لی۔ وفائے پروردگار میں، محبت پروردگار میں، عشق پروردگار میں اتنا آگے نکل گیا زہرا کا لال کہ خدا کو روکنا پڑا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، بس کر دے حسین، بس کر دے حسین، میں تجھ سے راضی ہوں، مگر یہ حسین ہے، مگر یہ حسین ہے، سر سجدے میں ہے حسین۔ کائنات میں کس کو ایسا سجدہ میسر آیا ہوگا جیسا حسین کو؟
اتنا طویل سجدہ کسی کے نصیب میں نہیں ہوا جتنا طویل سجدہ زہرا کے لال نے کربلا کی ریت پہ کیا. عزاداروں میں بتاؤں حسین نے کتنا طویل سجدہ کیا؟ حسین سے زیادہ طویل سجدہ کسی کو میسر نہیں. حسین نے اتنا طویل سجدہ کیا ہے کہ زہرا کے لال نے سجدے میں سر رکھا خود ہے پھر خود اٹھایا نہیں. قاتل کاٹ کے لے گیا ہے، زہرا کے لال کا سر آج بھی سجدے میں. مرحبا مرحبا مرحبا. آج آخری دن ہے، محمد کی بیٹی عزا خانوں میں آنسو اکٹھے کرتی پھرتی. آج رات مصطفیٰ کی بیٹی واپس چلی جائے گی، پھر اگلے سال وہی روئے گا جو جیے گا. کربلا کی سرزمین پر اکبر دینے کے بعد، قاسم دینے کے بعد، اون و محمد دینے کے بعد، پھر زہرا کا لال کربلا کی ریت پہ اکیلا بیٹھ گیا. 2018 کی بات ہے. یہ ایک امانت ہے مومنوں کی، عزاداروں کی. جب میں جہاں جہاں دنیا میں جاتا ہوں میں یہ امانت ضرور سپرد کرتا ہوں. بس یہ امانت وصول کر لیجیے اور گفتگو تمام ہے. 2018 میں کراچی میں مجلس پڑھ رہا تھا دوران مصائب. ندیم بھائی، دوران مصائب میں نے دیکھا ایک نوجوان مومن، وہ اٹھ کے کھڑا ہوتا تھا، وہ زور زور سے چہرے پہ تماچے مارتا تھا، اور پھر لوگ اٹھتے تھے اسے پکڑ کے بٹھا لیتے تھے. پھر تھوڑی دیر بعد وہ پھر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا. مجلس ختم ہو گئی، مجھے لا کے انہوں نے کمرے میں اکیلے بٹھا دیا. کچھ دیر بعد میں نے وہاں شور سنا اور میں نے دروازے کی اوٹ سے دیکھا کہ وہی نوجوان ہے اور اسے کچھ لڑکوں نے بازوؤں سے پکڑ رکھا اور وہ بازو چھڑوا کے اپنا سر دیوار سے ٹکرانا چاہتا. لا کے انہوں نے کمرے میں میرے سامنے بٹھا دیا. بس یہی وہ درد ہے، یہ پہنچ جائے، آنے کا مقصد پورا ہے. میرے سامنے وہ بیٹھ گیا. بہت دیر وہ چیخیں مار مار کے روتا رہا. وہ چیخیں مارتے مارتے، یہ عزاداروں کی امانت ہے، وہ چیخیں مارتے مارتے رک کے ایک بات کرتا تھا اور پھر چیخیں مارنے لگتا تھا. وہ بات ہی میرا جگر کھا گئی ہے. سنو گے وہ کیا کہتا تھا؟ وہ چیخیں مارتے مارتے رک کے کہتا تھا، محمد کی بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں تھک جاتا ہوں. یہ جملہ اس لائق تھا کہ ہر عزادار ماتم کر لیتا. محمد کی بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں تھک جاتا ہوں. پھر وہ چیخیں مارنے لگتا تھا. میں بہت دیر عزاداروں سے دلاسے دیتا رہا. بہت دیر کے بعد اس کی آواز مدھم ہوئی. اس نے روتی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا. یہ وہ بات ہے جو میرا جگر کھا گئی. بہت دیر بعد اس کی آواز مدھم ہوئی. اس نے روتی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا، مولانا صاحب میرے دل میں ایک سوال ہے. میں نے بڑے علماء سے پوچھا ہے، میرا دل مطمئن نہیں ہے جواب سے. میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بیٹا تم پوچھو، جس لائق میں ہوں میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. اب سوال سننا، شاید اگلے سال کی نیندیں اڑ جائیں آپ کی. میں نے کہا بیٹا تم پوچھو، جس لائق میں ہوں میں جواب دوں گا. رو بھی رہا تھا اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگا، مولانا صاحب مجھے سچ سچ بتائیں، کیا خدا واقعی ان سے محبت کرتا تھا؟ میں نے کہا بھائی اللہ کا ان سے بڑا کوئی محبوب نہیں تھا. کہنے لگا جی میری سمجھ میں نہیں آتا. لوگ سکینہ کو تماچے مارتے رہے، خدا دیکھتا رہا. لوگ زینب کے سر سے چادر. میں نے کہا اللہ کا ان سے بڑا کوئی محبوب نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا اتنا خدا نے مانگا نہیں تھا جتنا حسین نے دے دیا. دیتے دیتے کربلا کی زمین پہ آخری جملہ سنو اور پھر عزاداری میں مصروف ہو جاؤ. محمد کی بیٹی سے دعائیں لے کے واپس پلٹو. دیتے دیتے کربلا میں پھر اکیلا رہ گیا زہرا کا غریب. اور حسین ابن علی نے زخمی پیشانی کربلا کی ریت پہ رکھی. سر سے پاؤں تک زہرا کا بیٹا زخمی تھا، لیکن حسین کی ہیبت اتنی زیادہ تھی کہ فوج یزید کو ہمت نہیں تھی کہ آ کے دیکھے کہ حسین کی سانسیں چل رہی ہیں یا نہیں. وہاں کھڑے کھڑے کوئی کہتا تھا حسین زندہ ہے، کوئی کہتا تھا حسین مارا گیا ہے. کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی. اشعث ابن قیس ملعون نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں زندہ ہے یا نہیں. اب جو ماتم کرنا چاہتا ہے یہ جملہ اس کے لیے ہے. اس نے کیا کیا، 3000 کا دستہ لے کر حسین کے سامنے سے یہ کہتا ہوا گزرا، اس کا عباس مارا گیا ہے، آؤ اس کی بہن کے خیموں میں چلتے ہیں. بس یہ سننا تھا کہ حسین نے سر اٹھایا، آواز آئی رک جا ابھی حسین، ماتم حسین.